اب یہ بڑی کھپ ڈالی جاتی جی 2 گھنٹے میں جنگ ختم ہو گئی، یہ سنتے جائیے۔ آقا نے فرمایا اگر کسی کو برائی نظر آئے اسے چاہیے کہ وہ فلیغیر بیدہ، اگر وہ مومن ہے کامل، جیسے گھر میں باپ ہوتا ہے، مرید کے لیے شیخ ہوتا، فرمایا وہ ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے آپ فائر مار دینا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دے۔ ہمارے ہاں فہم حدیث کا سب سے زیادہ کمزور حال ہے، ہم تو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ مومن صاحب ایمان کے درجے پر رہے گا جو اپنے ہاتھ سے اس حد تک، جس حد تک اس کی سربراہی ہے، جس حد تک اس کا عمل چلتا ہے، جس حد تک وہ صاحبان کردار سربراہ سمجھا جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اور ہاتھ سے کیا روکنے کا مطلب؟ تھپڑ مارنا، سمجھائے، حضور کی محبت کی باتیں سمجھائے، کلیاں سنا کے سمجھائے، گلاب کا پھول چنگا کے سمجھائے، ایسے نہ کرو۔ ایک بابا جی تھے، معروف واقعہ، وضو صحیح نہ کر سکے، حسنین کریمین دیکھ رہے تھے، واقعہ بڑا معروف۔ انہوں نے سوچا کہ بابا جی کیسے سمجھائیں۔ آج کے بابا جی اور اس وقت کے بابا جی فرق تو ہے نا، ہے نا۔ ہمارے کئی بابا جی جلال میں، اگلی صف میں کوئی کھڑا ہو جائے وہ بھی جلال میں۔ رسول اللہ کا غلام جلالی نہیں ہوتا، خدا کا واسطہ بڑا جلال دکھا لیا آپ نے، کبھی جمال سے اسلام پھیلا ہے۔ وہ دونوں شہزادے کھڑے تھے تو دونوں بابا جی کے پاس آئے، عرض کرتے حضور ہم نے وضو کرنا ہے آپ کے سامنے۔ یہ نہیں کہا آپ کا وضو غلط ہے، نہیں، ہم نے کرنا ہے آپ کے سامنے وضو۔ تو بابا جی بتا یہ دیں میں صحیح کر رہا ہوں یا یہ صحیح کر رہا ہوں۔ اور ہمارے ہاں کیسے سمجھاتے ہیں؟ مجھے بڑا یاد ہے، یہاں ایک مسجد تھی، نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے تو میرے ساتھ بٹ صاحب تھے، ایسے ہی ایک بندہ اللہ کا داخل ہوا نماز کے لیے، تو بیچارے کی جو ٹخنے تھے خدا جان اس کو کیا مسئلہ تھا، پیچھے سے ایک حضرت آئے، کہتا جی آپ کا وضو نہیں ہوا۔ بھائی آپ اس کو سمجھا دیں بھائی آپ سے بھول ہو گئی ہے، یہ کام کر لیں، بس بات ختم۔ لوگ پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، لوگ پہلے بڑے پریشان۔ وہ وضو کیا دونوں شہزادوں نے تو بابا جی کو احساس ہوا کہ شہزادے مصطفیٰ کے ہیں، غلطی کیسے نکالیں۔ تو دونوں پوچھنے لگے بابا جی بتائیں ہم میں سے صحیح وضو کس نے کیا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ شہزادے ہیں، آپ کے وضو میں کیا نکالوں، غلطی میری نکل آئی ہے۔ ایک وہ وقت کے بابا جی ہوتے تھے، اور یاد رکھیں وہ بابا جی جو اس وقت کے ہوتے تھے، خدا کی قسم ان کو دیکھ کر بندے کے روحانی سلوک طے ہو جاتے تھے جو بند کئی سال سے ہوتے تھے۔ اب بابا جی بکھیڑے ہی رہ گئے، لڑائی 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 لڑائی۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، بعد میں مجھے نہ پکڑنا، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ تو دین میں یہ کہنا جی 2 شہزادوں کی لڑائی ظلم ہے۔ اچھا اب آ جائیں، آقا نے فرمایا اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، مومن ہے نا، آقا کا کلمہ پڑھا، فرمایا اگر تم ہمت ہے، تمہارے اندر اختیار ہے، طاقت ہے، ہاتھ سے روکو۔ اب یہ 3 باتوں کی جہتیں سمجھیں گے تو دمشق اور کوفہ کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ بات زبان سے نہیں نکلے گی جی وہ کیا کر رہے تھے جو حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے، سمجھ آ گئی۔ واہ 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 واہ، کیا بات! امام حسین کا ذکر آئے تو دل ہی ملول ہو جاتا ہے، ملال آ جاتا ہے۔ اور کمال دیکھیں، حسین کس کا اور ملال کس کو؟ بات حضور کی ذات سے چلتی، اور سننے والا ہو دل مومن وہ بھی رو پڑتا ہے، ہائے میرا حسین۔ فرمایا اگر تمہیں برائی روکتے ہوئے خیال آ جائے کہ یہ بندہ بڑا تکڑا، میں روکوں گا میرے گریبان پکڑ لے گا، میرا چندہ بند کر دے گا، میرا وظیفہ بند کر دے گا، میری تنخواہ بند کر دے گا، میرے وہ پینشن بند کر دے گا، میرا الاؤنس بند کر دے گا،
میری تنخواہ روک دے گا, مجھے دکان سے نکال دے گا. یہ خدشے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ قربان جائیں, حضور کو پتا تھا ہر زمانے میں ایک جیسے جگرے والے میرے غلام نہیں ہوں گے. فرمایا اگر جگرے والا ہے روکے, نہیں روک سکتا, نہیں حضور میں نہیں روک. اچھا لحاظ کر لیا اس کے ایمان کا, ہے میرا امتی. فرمایا اچھا نہیں روک سکتے, چلو ایسے کرو, فبلسان ہی, زبان سے سمجھا دو اسے, الفاظ ایسے بولو. روک نہیں سکتے تھے بائی ہینڈ, تو زبان سے روک لو. اچھے پھول, اچھا گلدستہ بنا کے پیش کر دو. زبان سے اس کام کو برا کہو, یہ برا, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اب ہمارے ہاں کلچر ہی ایسا کہ یہاں کسی کو کھڑے ہو کر کسی گلی میں چودھری کو آپ گالی دے دیں, شام کو آپ کی شامت آ جائے گی, آ جائے گی. آپ کسی بھی انتظامیہ میں چلے جائیں, انجمن میں چلے جائیں, جماعت میں چلے جائیں, سیاسی جماعت میں چلے جائیں, مذہبی جماعت میں چلے جائیں, آپ اس لیڈر کے بارے میں بات کر کے دیکھ لیں, مشاورت ہو رہی ہے, رائے زنی ہو رہی ہے. آپ ایک رائے پر بات کر لیں. ہمارے اہل سنت اسی بات پر تو رونا روتے ہیں, ایسے رائے دے دو, چھوڑو جی ابھی کو بندہ, بھائی آپ رائے دیں, آپ کی رائے اچھی ہوگی قبول کر لی جائے گی, اچھی نہیں ہوگی تو چھوڑ دیں گے اور دیکھ لیں گے. فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے فبلسان ہی, تو زبان سے اس کو برا کہہ لیا کرو. اب وہ کہنے والا ماحول دیکھتا ہے, اپنے خاندان کو دیکھتا ہے, سوسائٹی کو دیکھتا ہے, ڈر جاتا ہے کہ یہاں میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے, میں یہ بات ان کو کہوں گا, وہ بیٹی کو طلاق دے دے. یہ باتیں ہیں کہ نہیں؟ میرا ملازم ہے, گاڑی اچھی چلاتا ہے, بری بات ہے, سوسائٹی بری ہے, مجھے بندہ ملتا کوئی نہیں, 10,000 میں اس کو دیتا ہوں, اگر آگے والا 20 لیتا, میں کہاں سے دوں؟ آپ اس کی برائی روکتے روکتے کیا کریں گے؟ یہ شکوک و شبہات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ میرا دوست ہے, چلو اولیاء تو بہت اونچا لے جاتے ہیں نا, اب ان کی بات ہی کمال کی ہوتی. میرے آقا نے فرمایا اگر تم زبان سے, پہلا درجہ ہے ہاتھ سے, بلند درجہ, نہیں روک سکتے, ہمت نہیں ہے, چلو زبان سے روک لو. کوئی برائی نظر آئے تو کیسے روکو؟ زبان سے روکو. اب ہمارے جتنے میرے سامنے بزرگ بیٹھے, میں ان سے بھی کہوں گا کہ تینوں درجوں میں سے کسی نہ کسی درجے کو آرام سے استعمال کریں. بیٹا ہو وہاں کیا کہنا, داماد ہو وہاں کیا کہنا, باہر کا بندہ ہو تو وہاں کیا کہنا. یہ تینوں درجے وہاں اپلائی ہوتے ہیں. داماد کو آپ مکہ تو نہیں مار سکتے جی, سمجھائیں گے نا, ہاتھ جو پترا ہند نہ کر. بیٹا ہو داماد ہو, آپ ایک کیٹیگری میں لیتے ہیں, لیکن پھر بھی داماد کا آپ لحاظ کر جائیں گے. اور باہر کا بندہ ہو, اجنبی ہو, کلمہ کو, اسے تو نہیں آپ ڈنڈا مار کے سمجھائیں گے, سخت بھی نہیں کہیں گے, پیار سے کہیں گے چائے پینی, کہیں گے پینی, آؤ بیٹھ جاؤ, پھر کہانی سنا دی, غلطی بھی نکال لی. اب آقا نے دیکھا بلند جگرے والا تو وہ تھا جو ہاتھ سے سمجھا سکتا تھا, میرے غلاموں میں وہ نہیں ہے. پھر دیکھا کہ زبان سے سمجھا سکتا ہے, پھر دیکھا کہ اتنے جگرے والا بھی نہیں ہے. فرمایا چلو اتنے جوگے نہیں, تو جو کام تمہیں برا لگتا ہے اسے دل میں ہی برا جانو. آپ کے سامنے کرپشن ہو رہی ہے, آپ کو پتا میں نے اگر کرپشن کی اطلاع کسی فون کر کے دی تو میرا گھر ہی اٹھا لیا جائے گا, ہے کہ نہیں جی؟ تو حکم کیا ہوا کہ چلو نہیں کہہ سکتے, نہیں روک سکتے, تو کیا کرو, یہ برائی کو دل میں برا سمجھو. اور درجہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو ہاتھ سے روکے اس کا درجہ بلند, نہیں روک سکا زبان سے روکے چھوٹا درجہ. ایماندار رہے گا میرا غلام. زبان سے اگر وہ نہیں روک سکتا, ڈرتا ہے, خوف ہے, ماحول کا خوف ہے, سوسائٹی کا خوف ہے, خاندان کا خوف ہے, وہ جہاں کام کرتا وہاں وہ بات اپنے بہت سے نہیں کر سکتا, اسے پتا ایک لمحے کی مار نہیں کر سکتا. میرے آقا نے اس کی غلامی کا بھی حیا کرتے ہوئے فرمایا بابا نہیں کہہ سکتا تو دل میں تو برا جان, تیرا ایمان پھر بھی میرے غلام ہونے کا حق ادا کر دے گا. آپ دیکھیں کہ تینوں درجوں میں اپنے غلام کے ایمان کا خیال رکھا. فرمایا یہ بھی ایمان کا سب سے ادنا درجہ رہے گا.
وہ کافر نہیں ہو جائے گا، وہ میرا غلام کافر۔ اب کتنے درجے بتائے؟ پہلا درجہ ہاتھ سے، دوسرا درجہ زبان سے، اور تیسرا درجہ دل سے۔ تکڑے ہو ہاتھ سے سمجھا لو، اگر تمہاری محلے میں بہت زیادہ چلتی ہے تو ہاتھ سے نہیں سمجھا سکتے، زبان سے سمجھا لو۔ اگر کمزور ہو، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فیس نہیں ہوتا، مجبور ہیں، کچھ لیتے ہیں، رک جائے گا، کوئی بات نہیں، چلو دل میں تو برا جانو کہ یہ کام غلط ہے، تم پھر بھی مومن رہو گے۔ یہ بات سمجھے؟ تم پھر بھی مومن رہو گے۔